اللہ۔ اس کو علماء حرام کیوں نہیں قرار دیتے؟ یہ تو علماء پر ایک الزام ہے۔ چرس کو، ہیروئن کو، گٹکے کو تو علماء ناجائز ہی کہتے ہیں، حرام ہی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے نقصانات تو بہت واضح اور فوری نقصان ہیں۔ سگریٹ کے بارے میں آپ کو اشکال ہوگا کہ سگریٹ کو علماء حرام کیوں نہیں کہتے؟ تو ایسا نہیں ہے، سگریٹ کو بہت سارے علماء حرام کہتے ہیں اور بہت سارے کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ جو حرام کہتے ہیں ان پر تو آپ کو اشکال نہیں ہوگا، ان کا تو مذہب بالکل واضح ہے کہ بھئی نقصان دہ چیز ہے اس لیے حرام ہے۔ لیکن جو حرام نہیں کہتے ان کی دلیل یہ ہے کہ سگریٹ کا جو نقصان ہے وہ فوری طور پہ ظاہر نہیں ہوتا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حرام، خالص حرام اس چیز کو کہا جائے گا جس کا نقصان بالکل واضح ہو اور فوری ہو۔ سگریٹ کا نقصان ہوتے بھی کئی سال لگ جاتے ہیں، یعنی کئی جوانی تو لوگ گزار ہی دیتے ہیں سگریٹ پیتے پیتے، بڑھاپے میں جا کے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ پھر جو نقصانات سامنے آتے ہیں تو ان کی بھی یقینی طور پر نسبت آپ سگریٹ کی طرف نہیں کر سکتے، بلکہ اس میں امکان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ نقصان کسی اور وجہ سے ہو رہا ہو۔ تو وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو چیز جس درجے کی نقصان دہ ہے نا، اس پر حرمت کا اسی درجے کا فتویٰ لگایا جائے نا۔ ایک ہیروئن ہے، وہ فوراً نقصان ہو رہا ہے اس کا اور بالکل موت ہے، وہ تو ہلاکت ہے، تو آپ اس کو بھی حرام کہہ رہے، اور ایک سگریٹ ہے جس میں فوری ہلاکت نہیں ہے بلکہ اس کا نقصان ہوتے ٹائم لگ جاتا ہے، اور اس نقصان کی نسبت بھی یقینی طور پر سگریٹ کی طرف نہیں ہوتی، اس کو بھی آپ اسی درجے کا حرام کہہ دو جیسے ہیروئن ہے۔ تو یہ شرعی دلائل میں پھر یعنی یہ گویا کہ غلو ہے ایک قسم کا۔ تو جو جس میں درجے کا نقصان ہوگا اس کو حرام بھی اسی درجے کا کہا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں سگریٹ میں چونکہ اس درجے کا نقصان نہیں ہے، لہذا سگریٹ کو اس درجے کا حرام نہیں کہا جائے گا بلکہ کم درجے کا حرام، اور کم درجے کے حرام کے لیے ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے مکروہ، ناپسندیدہ، بری چیز۔ تو یہ ان علماء کی رائے ہے جو حرام نہیں کہتے لیکن وہ بھی مکروہ کہتے ہیں، بہرحال کہ ناپسندیدہ چیز ہے، اور بعض علماء ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں بالکل حرام ہے۔ تو دونوں رائے ہیں، دونوں رائے علماء کی ہیں، اجتہادی اختلاف ہے، دونوں رائے کا احترام کرتے ہیں۔ گٹکا بھی حرام ہے، اس میں بھی جو علماء گٹکے کو حرام نہیں کہتے ان کو گٹکے کے بارے میں معلومات نہیں ہے پوری طور پر، لیکن گٹکا تو بہت جلدی منہ کے کینسر کا سبب بنتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے۔ تو جو علماء گٹکے کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اتنا نقصان ہے وہ اس کو ناجائز کہیں گے۔